جی ہاں، اچھا میں دیکھتا ہوں اگر کسی کے گھر ولادت ہو رہی ہو تو بیگم صاحبہ درد کی شدت سے گھبرا کے کسی ہاسپٹل کو جاتی ہیں یا مسجد کے محراب میں جاتی ہیں؟ فطری طور پر سرزمین عرب کا مرکزی مقام ہے حجاز، حجاز کا مرکز ہے مکہ، مکے کا مرکز ہے کعبہ، کعبہ کا کلید بردار ہے وہ گھرانہ جس کی یہ ملکہ ہے۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں حکما بھی ہیں، جہاں جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والے بھی ہیں، جہاں حلیمہ سعدیہ جیسی دائی کا پورا گھرانہ آباد ہے جو ان مشکلات کو حل کرنے میں مشہور تھی، تو وہاں کا رخ نہ کیا، ادھر آ کر اور پھر فرما رہی ہوں میری مشکل کو آسان کر دے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، پھر کون سی ایسی مشکل ہے؟ میں اور سمیٹتا ہوں بیان کو۔ مسئلہ کیا ہے؟ شریعت محمدی ابھی نہیں آئی تھی۔ جتنے اس وقت کے مسلمان، جتنے مومن تھے اور مومنات، وہ عیسیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر عامل تھے۔ فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی حجت ہے شریعت عیسوی پر چلتے ہوئے سیرت جناب مریم۔ اس شریعت سے انحراف کر نہیں سکتی۔ سیرت مریم یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بچے کو جنم نہ دے سکیں، اب اگر اللہ کے گھر میں بچہ ظاہر ہوتا ہے تو سیرت مریم سے ہٹنے کا الزام لگتا ہے، اور اگر کہیں اور جاتی ہیں بچے کے لیے تو بقول صاحب ارجح المطالب بچہ مظہر العجائب ہے، وہ ماں سے باتیں کرتا ہے اور باتیں کرتے کرتے کہتا ہے ماں میں نے کہیں اور ظاہر نہیں ہونا الا فی جوف الکعبہ، مگر کعبے کے عین سنٹر میں۔ اب بچے کا اصرار ہے کہ کعبے کے سنٹر میں میرا ظہور ہو، اللہ کا گھر ہے، اگر وہاں یہ کام ہوتا ہے تو سیرت مریم سے ہٹنے کا الزام لگتا ہے۔ یہ وہ مشکل تھی کہ جس میں فاطمہ بنت اسد پریشان تھی کہ شریعت پر چلوں یہ بچے کے کہنے پر چلوں، کہاں میں کسی اور کے پاس سو جاؤں جس کی امانت ہے، جس کا گھر ہے، جس کی نازل شدہ شریعت ہے، میں وہیں جا کے فیصلہ کیوں نہ کراؤں؟ سیدھی کعبے میں آئی اور وہاں آ کر اللہ سے وہ گفتگو کی جو میں سنا چکا، یہ بچہ بھی تیرا ہی تو ہے عطا کردہ، تیری ہی امانت ہے، شریعت بھی تیری، اب میں کس کے کہنے پر چلوں؟ بچے کے کہنے پر چلوں یہ شریعت پر؟ خدا جانے کس ادا سے بات کی تھی کہ دیوار کعبہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ بس ذرا صلوات پڑھ دیجیے مل کے آوازیں بلند۔ آواز آئی کھلی یا فاطمہ، فاطمہ بے فکر ہو کے اندر آ جاؤ، اور جیسے ہی اندر گئی دیوار مل گئی، اور ظاہر ہے کہ دیوار ملی
سنی شیعہ سب نے لکھا. 3 دن خانہ خدا میں رہی. ارے بھائی یہ ملکہ تھی. پوری وادی کے لوگ امیر غریب محتاج مسکین اسی در پہ آ کر اپنے مسائل پیش کرتے تھے, مشکلات حل کراتے تھے. ساری دنیا 3 دن تک دروازے پر بیٹھی ہے. فاطمہ بنت اسد کا کام یہ تھا, کسی کو چاہیے بچی کا جہیز, حکم دیتی تھی دے دو. کسی کے لیے چاہیے فاقہ مستی ہے, گندم جو کا عطا کر دو. جتنی جس کی بھی جو ضرورت ہوتی تھی. اور ظاہر ہے کہ 3 دن سے مخلوق در پہ بیٹھی ہے. کہاں گئیں کہاں گئیں کہاں گئیں. جناب ابو طالب سے پوچھا آپ کلید بردار ہیں, آپ کے علم میں ہوگا. فرمایا کعبے کی طرف جاتا تو میں نے دیکھا تھا, پھر پتہ نہیں کہاں گئیں. اور اگر تمہیں یہ شک ہو کہ شاید اندر ہیں اور میں نے تالا لگا دیا, یہ چابیاں ہیں لے جاؤ. بقول مورخین کے زور لگا لگا کے تھک گئے سارے لوہار انجینئر, نہ تالا کھولا نہ تالا ٹوٹا. ساری دنیا سرکار دو عالم کی خدمت میں پہنچی. سرکار نے کہا کہ جدھر کہاں ہے, سرکار ابو طالب نے جائیے وہاں دیکھیے, بڑے بڑے تجربہ کار ہیں تم میں, بڑے بڑے فوجی ہیں, پتہ کیجیے. بچے بوڑھے جوان مرد خواتین سب دوڑ پڑے کعبے کی طرف. چنانچہ کسی نے کہا کہ مجھے اپنے دیوتا لات کی قسم, لات منات کے پجاری تھے نا, تو اپنے دیوتا کی قسم کھائی. میں نے ایک خاتون کو اس کالے مقدس پتھر کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا تھا. سارا مجمع دوڑ پڑا. کالے پتھر کے ارد دیکھا, کوئی نشان, کوئی ہاتھ کا کوئی پاؤں کا نظر نہیں آیا. دوسرے نے کہا مجھے اپنے دیوتا شمس کی قسم, میں نے اس کونے پہ دیکھا تھا. سارا مجمع دوڑ کے یہاں گیا, کوئی نشان نظر نہیں آ رہا. تیسرے نے کہا مجھے مناف کی قسم, میں نے رکن یمانی کے پاس دیکھا تھا. وہ سارا مجمع دوڑ کے وہاں گیا, دیکھا کوئی نشان کا کوئی نشان نہیں. فاطمہ بنت اسد کعبے میں ہے اور تلاش جاری ہے. مجمع دوڑ کے کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں, اور اللہ نے آواز دے کر کہا علی کی ماں, میری رسالت کے گواہ کی ماں, اطمینان سے بیٹھی رہے. یہ تیری تلاش میں دوڑ ہو رہی ہے نا, اگر یادگار کے طور پر اس دوڑ کو طواف کعبہ نہ بنا دیا تو اللہ نے